نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم و معزز بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محروموں کے لیے ایک مہینہ رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آخر کوئی تو بات تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں وبوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے بعد روزے کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ دوستو بزرگوں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوتا ہے، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملتا ہے، اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یعنی یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی نہیں ملتا، بلکہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم و نوکر کے بوجھ کو، اللہ تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی۔ دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور سے دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھی چیز،
سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان میں وہ ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچا سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچا سکتے ہیں۔ پانچویں چیز، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ دوستو بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے اللہ تعالی شانہ نے خاص طور سے انعام عطا فرمایا اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں فرمائی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور اس خصوصی عطیہ کے حصول کی ہم کوشش کرتے۔ دوستو بزرگو، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اتر آئے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوستو بزرگو، اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمایا۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچائے، آمین۔ دوستو بزرگو، دوسری جگہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا جو بہت بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ دوستو بزرگو، تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے عرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوستو بزرگو، بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پینے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ دوستو بزرگو، افطار کی مشہور دعا یہ ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ دوستو بزرگو، حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ بعض کتب میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد روایات میں دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ دوستو بزرگو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزے دار کی افطار کے وقت، نمبر 2 دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرا مظلوم کی جس کو اللہ تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ در منثور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے اور خوف غالب ہو جاتا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی شانہ رمضان کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ تعالی شانہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہ ہوئی، بلکہ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، اللہ تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت پریشانی اس کے بدلے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ بندوں کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی یاد دلائیں گے کہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی جس کی وجہ سے میں نے فلاں تکلیف ہٹا دی تھی، اور تو نے فلاں غم کے واقع ہونے کے لیے دعا کی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہ ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں ثواب بتلایا جائے گا، اور اجر و ثواب کی کثرت جب وہ آخرت میں دیکھے گا تو وہ بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، او برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ان سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں۔ ان کے فوت ہونے سے یعنی چھوٹ جانے سے بسا اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ دوستو بزرگوں، اس لیے ہمیں حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور حلال چیزوں سے ہی سحری و افطار کرنی چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعاء لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ ذرا سا ہماری روزی پر بھی نگاہ ڈال لی جائے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے ہمیں حلال روزی سے ہی افطار اور سحری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خود اللہ تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے
اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا گیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو ثواب دیا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالی شانہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ دوستو بزرگوں، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے مشقت کے سوا کچھ نہ ملا۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں چند قول بیان کیے ہیں۔ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزہ کا تھا اس سے زیادہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرا وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ حالانکہ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزے کے برکات جاتے رہتے ہیں، اس بات میں تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ دوستو بزرگوں، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو لوگ روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے یعنی توڑ دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرات بھی داخل ہیں، اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا یعنی توڑ دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی چاہے عمر بھر روزہ رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے لگاتار کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکات اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکات ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے
کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعد فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مرد شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جاتے ہیں، مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا اور کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جن کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا اللہ کو بھوکا رکھ کر کیا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت غور سے اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، مذاق نہ بناتا ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہ کرتا ہو اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہو اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کے کسی ادنا سے ادنا بات کا بھی مذاق بنانا کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے روزے، نماز، روزہ جو کیے ہوئے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز زبان سے نہ نکالیں۔ دوستو بزرگو، اگر کوئی مذاق نہ بنائے تب بھی بغیر عذر کے افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر عذر کے کھاوے اس کو قتل کیا جاوے، لیکن قتل کرنا امیر المؤمنین کا کام ہے۔ دوستو بزرگو، ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کریں اور اس کو دور کرنے کی، روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ رمضان المبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔